السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مزین مونٹیسری اینڈ اسکولس آن لائن کلاس فار گریڈ 1۔ بچوں، آج اس اردو کی آن لائن کلاس میں ہم سبق نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی مشق یعنی اس کی ایکسرسائز کس طرح آپ نے حل کرنی ہے۔ سبق نمبر جو 4 ہے وہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارے قائد۔ ہمارے قائد یعنی قائد سے مراد قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جنہوں نے پاکستان ہمارے لیے بنایا تھا۔ میں ریڈنگ شروع کرتی ہوں، آپ نے جو ہے وہ بہت کیئرفلی سننا ہے۔ سب سے پہلے اوپر یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور اس کے بعد جماعت کا کام۔ سبق نمبر 4 ہمارے قائد، اس کے جو اہم الفاظ ہیں وہ ہیں رہنما، وکالت، کوشش، مہربانی، انگلستان۔ انگلستان جو ہے وہ انگلینڈ کو اردو میں انگلستان کہتے ہیں۔ اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ آپ کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ بڑا آدمی بننا چاہتے تھے، اس لیے بہت محنت سے پڑھتے تھے۔ کراچی میں پڑھنے کے بعد آپ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور وکیل بن کر واپس لوٹے۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے مشہور شہر بمبئی میں وکالت شروع کی۔ آپ ہمیشہ محنت سے کام کرتے رہے، جلد ہی بہت بڑے وکیل بن گئے۔ اس وقت ہندوستان پر انگریز حکومت کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنے جانے کے بعد ہندو قوم کو حکومت دینا چاہتے تھے۔ ہندو بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تھے۔ اگلا صفحہ نمبر 20۔ قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اس لیے وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی لگی۔ سب مسلمانوں نے اپنے قائد کے ساتھ مل کر کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قائد اعظم کی دانائی سے 1947 میں ایک آزاد ملک وجود میں آ گیا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ دن رات محنت کرنے کی وجہ سے قائد بیمار ہو گئے اور ستمبر 1948 میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ ہم اپنے قائد اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ تو بچوں، اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے وہ قائد اعظم کی کوششوں سے بنا تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے تمام مسلمان ہندوستان میں جو ہے وہ ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تاکہ ہم جو ہے یہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے بہت محنت اور کوشش کی۔ اور بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی اور ان کا نام فاطمہ جناح تھا، اور قائد اعظم کی چھوٹی بہن فاطمہ جناح نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ یعنی پاکستان بنانے کی کوششوں میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناح کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اب آپ اس کی مشق دیکھیں تو سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں۔ رہنما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ مہربانی عنایت یا شفقت کو کہتے ہیں۔ قائد کا مطلب ہے رہنما۔ مزار کہتے ہیں قبر کو۔ اب یہاں پہ کچھ جو ہے وہ سوالات ہیں، ہم ان کے جوابات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جوابات آپ کی ورک شیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، قائد اعظم کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جو جواب ہے وہ سبق کے شروع میں ہے۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح ہے۔ دوسرا سوال ہے، قائد اعظم نے قانون کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس کا جواب اگر آپ چھٹی لائن میں دیکھیں تو کراچی میں پڑھنے کے بعد آپ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ تو اس کا آپ مختصر جواب لکھ سکتے ہیں کہ انگلستان سے آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اس کا جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 20 کی تیسری لائن میں ہے۔ وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں گے، یعنی قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان اپنے لیے الگ ملک بنائیں گے۔ اور آخری سوال ہے، قائد اعظم کا مزار کہاں واقع ہے؟
اس کا جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 20 میں آخری لائن سے پہلی والی لائن میں ہے، آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 21 پہ جو مشق میں دوسرا سوال ہے وہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ یہاں پہ 4 جو ہے وہ آپ کو آپشن دی ہوئی ہیں، آپ نے اس میں سے جو درست ہے اس پہ دائرہ لگانا ہے۔ پہلا ہے قائد اعظم کا مطلب ہے، کیا ہے؟ اچھا رہنما ہے، بڑا رہنما، سچا رہنما یا محنتی رہنما۔ آپ نے جو اس میں سے جو بھی صحیح ہے اس کے اوپر آپ نے دائرہ یعنی آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 22 پہ ہے، قائد اعظم انگلستان سے بن کر لوٹے، کیا؟ استاد، رہنما، وکیل یا سیاستدان۔ اگلا ہے قائد اعظم نے وکالت شروع کی، کہاں سے؟ دلی سے، کراچی سے، لاہور سے یا بمبئی سے۔ آخری ہے، قائد کے ساتھ الگ وطن بنانے کے لیے کوشش کی، کس نے؟ انگریزوں نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے یا سب نے۔ یہ جتنے بھی ہیں جملے آپ نے ان کو پڑھ کے ان میں سے جو 4 آپ کو بتائے گئے ہیں آپشن، اس میں سے جو بھی صحیح ہے آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، الفاظ کی ترتیب درست کرے۔ یہاں پہ الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے دیے گئے، آپ نے ان کو درست کر کے ان کے جملے لکھنے ہیں۔ جیسے پہلا ہے ہمارا پاکستان وطن، اس کو جب ہم ٹھیک کر کے لکھیں گے تو یہ بنے گا پاکستان ہمارا وطن ہے۔ اسی طرح آپ نے اگلے جو جتنے بھی جملے ہیں ان کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ کراچی ہے قائد مزار کا میں، صوبے 4 کے ہیں پاکستان، الگ ہیں ایک قوم مسلمان۔ آپ نے نیچے والی لائن میں ان کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 23 پہ ہے، ہم سود الفاظ۔ سے، سین، صاد الگ الگ حروف ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے سے سمر، سور، ثاقب، پھر سین سے ہے سورج، سانپ، سیڑھی، اور صاد سے ہے صوفہ، صراحی اور صاف۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے، حروف ملا کر الفاظ بنائیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ توڑ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں۔ جس طرح میم ہے مہ، نون تے نت، اس کو جوڑ کے جو لفظ بنتا ہے وہ یہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے واو، کاف، یہ، کی، لام، پھر ہے تے، ان، تا، لام، یہ، میم، اور آخر میں ہے میم، سین، لام، سل، میم، الف، ما، نون۔ صفحہ نمبر 24 پہ آپ نے سوال نمبر 6 ہے، الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ وہ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں۔ جس طرح الفاظ یہاں ہے سردی، اس کو گرمی سے ملایا ہے۔ اسی طرح آپ نے دھوپ، اچھا، بڑا اور آزاد کو جو ہے وہ برا، غلام، چھاؤں اور چھوٹا، ان کے متضاد الفاظ سے ملانے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، تھا اور ہے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ یہاں 2 تھا اور ہے دیے ہوئے ہیں، 2 لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ کون سا لفظ صحیح ہے اور پھر یہاں پہ خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ مجھے آج صبح بخار ڈیش، تھا یا ہے، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اسی طرح حامد کل میرے گھر آیا ڈیش، ثنا اپنا سبق روز یاد کرتی ڈیش، سورج مشرق سے نکلتا ڈیش۔ آپ نے سوال نمبر 7 میں تھا اور ہے کا استعمال کرتے ہوئے لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 25 کے اوپر آپ نے سوال نمبر 8 ہے، الف کو بڑی اے سے بدلیں اور واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ الف کی جگہ آپ نے بڑی اے لکھ کر جو ہے وہ جمع بنائی ہے۔ اسی طرح یہ جو واحد ہے، کمرہ، تالا، طوطا، پتا اور موزہ، اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ الف ہٹا کے آپ نے بڑی اے لگا کر ان کی جمع بنانی ہے۔ بچوں، آج کی اس آن لائن کلاس میں ہم نے سبق نمبر 4 ہمارے قائد کی ریڈنگ کی، اس کی ہم نے مشق بھی حل کی۔ اب ہوم اسائنمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سبق کو جو ہے وہ کم از کم 2 دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس سبق کے جو سوال جواب ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ورک شیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور صفحہ نمبر 21 پہ جو سوال نمبر 2 ہے اس کو، صفحہ نمبر 22، صفحہ 23، صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 25 کو آپ نے بک یعنی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ اب اردو کی اگلی آن لائن کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسٹے ہیپی اینڈ بلیس۔ اللہ حافظ۔